عبد اللہ علی حبیبہ وصفیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالتہ سیدنا و مولانا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حب علی روح العبادہ وقال ان الحسین مصباح الہدى وسفینۃ النجاة احب اللہ من احب حسینا وَأَبْغَضَ اللَّهُ مَنْ أَبْغَضَ حُسَيْنًا صلوات بلند برادران ایمانی دور کی مسافت تھی لیکن اللہ نے مدد کی آپ کی زیارت کا شرف حاصل ہوا ابتدائے کلام میں دعا ہے کہ مالک محبت حسین میں آنے والے دوست احباب زن و مرد بچے نوجوان بزرگ جتنے بھی تشریف لائے ہیں کچھ دعائیں ان کے دلوں میں ہیں کچھ دعائیں ان کی زبان پہ آ چکی اور مالک دل والی بھی تو ہی جانتا ہے اور زبان پہ آنے والی بھی تو ہی جانتا ہے تجھے واسطہ ان کا جن کے صدقے میں تو نے کائنات بنائی ہے ان سب کی نیک دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات مل کے بلند آواز سے پڑھیں یہ صلوات ہے اس پر گرمی اثر انداز ہوئی ہے محبت حسین پر کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی محبت ہی غالب رہے گی لہٰذا محبت حسین میں صلوات بلند لہجے میں پڑھیں گے کوشش کریں ایک دفعہ پھر معطر کریں ماحول کو صلوات کے ساتھ بلند لہجے میں اللہم برادران ایمانی دنیا کا کوئی بادشاہ اپنی محبت میں اپنی حکومت کے ہوتے ہوئے اتنے لوگ جمع نہیں کر سکتا جتنا حسین جانے کے بعد بھی کر رہا ہے آپ جتنے دوست ہیں کس کی محبت میں آئے بتائیں گے سارے بولو کس کی محبت میں امام حسین علیہ السلام کی آپ محبت میں تشریف لائے پھر سنیں آپ
کو کوئی کھینچ کر لایا ہے یا کوئی زبردستی لایا ہے؟ کسی نے باندھا ہوا ہے آپ کو؟ نہیں، تو پھر کوئی ہے نا جو لایا ہے۔ میرے ساتھ سمجھو ذرا، کوئی ہے جو لایا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ حسین ابن علی، جس کی آپ محبت میں آئے ہیں، وہ ہے حسین ابن علی۔ بچے سمجھیں گے، مستورات سمجھیں گی، جس کی محبت میں آپ آئے وہ کون ہے؟ حسین ابن علی۔ اس میں شیعہ سنی کی تمیز نہیں، جس کے دل میں بھی اللہ چاہے حسین کی محبت ڈالتا ہے۔ پیر نصیر الدین گولڈرا شریف والے، آپ ان کے نام سے واقف ہیں؟ گولڈرا شریف میں ان کا مزار ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجلس ذکر حسین میں آنا شیعہ سنی ہونے کی علامت نہیں، شریف ماؤں کی اولاد ہونے کی نشانی ہے۔ سمجھ آئے تو انسان کو بولنا چاہیے، شریف ماؤں کی اولاد ہونے کی نشانی ہے کہ انسان ذکر حسین میں آتا ہے۔ آپ نے ایک نام سنا ہوگا، فیصل آباد میں مولانا اسحاق مدنی صاحب، وہ شیعہ نہیں تھے، اہل حدیث تھے۔ شیعہ نہیں تھے، اہل حدیث تھے۔ ان کے 24 خطبے نیٹ پر موجود ہیں۔ وہ ایک مرتبہ جمعے کے خطبہ میں امام حسین علیہ السلام کا ذکر فرما رہے تھے۔ ایک بندے کو ہضم نہیں ہوا، وہ کھڑا ہو گیا، کہتا ہے مولانا آپ شیعہ ہیں؟ کہا نہیں۔ آپ شیعہ ہیں؟ فرمایا نہیں۔ پھر آپ یہ حسین کا ذکر کیوں کر رہے؟ کہا یہی تمہیں بتانے کے لیے کہ میں اہل حدیث ہوں، لیکن یزیدی اہل حدیث نہیں، میں حسینی اہل حدیث ہوں۔ یعنی ہر بندے کا ایک رشتہ ہے، ایک تعلق ہے امام مظلوم کربلا سے۔ آپ محبت امام حسین میں تشریف لائے۔ محبت حسین میں جو آئے، آپ نے 1400 سال کے بعد دوپہر کو گرمی کی شدت میں اپنے بال بچوں کو ساتھ لے کر 3 محرم کی مجلس میں شرکت کر کے بتا دیا کہ بدن پر حکومت جس کی بھی ہو، دل پر حکومت کل بھی حسین کی تھی، اور دل پر حکومت آج بھی حسین ابن علی کی ہے۔ یہ جو مجلس ہے اس کو نسبت ہے امام حسین علیہ السلام سے۔ مثلا آپ بیدار ہیں، میں ایک آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ یہ مجلس اس کو نسبت کس سے ہے؟ حسین ابن علی سے، یعنی یہ مجلس حسین کی ہے، اور آپ سب بھی محبت حسین میں تشریف لائے۔ تھوڑا سا بیدار ہو جائیں گے۔ مجلس ہونا چاہیے تھی اللہ کی، اور بندے اللہ کی محبت میں جمع ہوتے۔ اصول زندگی یہ تھا کہ بندے اللہ کی محبت میں جمع ہوتے
اور اللہ کی محبت کی آڑ میں بندوں کو حسین بتایا جاتا. ہائے ہائے ہائے. اصول یہ تھا کہ بندے اللہ کی محبت میں جمع ہوتے ہیں اور ہم پھر اللہ کے صدقے میں بندوں کو حسین بتاتے اندر اندر سے کہ اللہ کی وجہ سے آئے ہو حسین لے جاؤ. اللہ کی محبت میں آئے ہو. اصول یہ تھا. لیکن اہلیان علاقہ ایسا ہوا نہیں. بندے حسین کی وجہ سے جمع ہوتے ہیں. نہیں بے نیازی نہ کرو یار, بے نیازی نہ کرو. اب سب بیدار ہیں انشاءاللہ, اور امام ہر بیدار انسان کا امام ہے. جو سویا ہوا ہے نا اس کا حسین امام نہیں, یعنی بیدار ہر وقت بیدار رہے اس کا حسین امام ہے. بندے کس کی محبت میں آئے ہو؟ سارے بولو گے محبت حسین میں. محبت حسین میں بندے آئے. حسین کی محبت کی آڑ میں ہم انہیں توحید بھی دے رہے ہیں, نبوت بھی پہنچا رہے ہیں, قرآن کی آیتیں بھی بتا رہے ہیں, اصحاب کے قصے بھی سنا رہے ہیں, ازواج کی کہانیاں بھی سنا رہے ہیں. لیکن مجلس حسین کی. سارے بولو گے ذرا تھوڑا سا اور مطمئن ہو جائیں. یعنی مجلس حسین کی ہے. حسین کے صدقے میں ان کو توحید بھی ملی, انہیں نبوت بھی ملی, انہیں قرآن کی آیتیں بھی ملی, انہیں اصحاب کے قصے بھی ملے. پتہ چلا 1400 سال سے لے کر آج تک اللہ کی توحید, نبیوں کی نبوت بندوں تک پہنچانے کے لیے وسیلہ کل بھی حسین تھا. دیکھو شیعہ سنی بھائی تشریف فرما ہے. اگر میرا بھائی کو اہل سنت یہاں موجود ہے میں ویلکم کہتا ہوں, لیکن ایک پیغام دیتا ہوں کہ مجلس حسین جو ہے نا یہ کسی فرقے کی خاص نہیں. اور جو شیعہ بیٹھے ہو نا آپ مجلس کے مالک نہیں, نوکر ہو. آپ مجلس کے مالک نہیں ہو, کیا ہو؟ بولو نوکر ہو. تو نوکر بن کے رہو. کیوں؟ نوکر کا کام ہوتا ہے انتظام کرنا اور مالکوں کے مہمانوں کی عزت کرنا. جتنے مجلس کروا رہے ہو ایسی مجلس کراؤ کہ کسی آنے والے حر کا راستہ بند نہ ہو جائے. اہل سنت تشریف لائیں. دوست احباب مجلس مظلوم کربلا میں تشریف لائیں. ہمارا کوئی کسی سے اختلاف نہیں. مثلا میں صلوات کے لیے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں ابتدائے کلام میں کہ نبی علیہ السلام نے شہد کی مکھی کو بلایا. آپ اس علاقے میں شہد کو جانتے ہیں, اور شہد کی مکھی آ گئی. ہمارا کوئی کسی سے اختلاف نہیں. نبی کے بعد کم از کم اسے مانو جس کی زبان مکھی سنتی بھی ہو اور مکھی سمجھتی بھی ہو. نبی نے فرمایا مکھی یہ تو جو رس چوستی ہے, رس, یہ تو کڑوا نہیں ہوتا, رس کڑوا ہوتا ہے. تیرے چھتے میں جا کے شہد میٹھا کیسے بن جاتا؟ بھائی رس کڑوا ہوتا ہے. پھول کا, چمبیلی کا, گلاب کا رس کڑوا ہوتا ہے.
چھتے میں جا کے میٹھا کیسے ہوتا ہے؟ اللہ نے اسے قوت گویائی عطا فرمائی. فرمایا نبی اللہ تیری عزت کی قسم، جب میں رس چوس کے چلتی ہوں نا تجھ پر اور تیری اولاد پر درود پڑھتے ہوئے چلتی ہوں. اللہ اکبر. درود کے صدقے میں شہد میٹھا ہو جاتا ہے. درود کس پر ہے؟ نبی اور نبی کی. بولو گے درود کے. اچھا اللہ نماز نہیں پڑھتا، مجھے اور آپ کو کہتا ہے نماز پڑھو. اللہ روزے نہیں رکھتا، ہمیں کہتا ہے رکھو. اللہ حج نہیں کرتا، ہمیں کہتا ہے کرو. لیکن جب نبی اور نبی کی آل پر درود کی باری آتی ہے نا، بیٹھے ہو جنہیں اللہ نے زبان نبی کی آل کے صدقے میں عطا کی، اللہ کہتا ہے میں خود بھی پڑھتا ہوں، میرے ملائکہ بھی نبی کی آل پر درود پڑھتے ہیں. اور اے ایمان والو تم بھی نبی اور نبی کی آل پر ایک بلند لہجے میں صلوات پڑھ لو نبی کی آل. اچھا ہم اتحاد کی فضا کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک درجہ ہے، ایک آل، ایک اصحاب، ایک ازواج. یہ تین لفظ آپ نے سنے. بندے کہتے ہیں جی یہ بھی آل میں شامل ہے. کوئی بات نہیں، اگر آل میں شامل ہے تو انما یرید اللہ کی آیت لکھ کر جتنے نام لکھ سکتے ہو لکھو. جو پاک و پاکیزہ ہستیاں ہیں انہی پر درود ہے نا. آپ کہیں گے جی نہیں آل پر درود ہے تو اصحاب بھی آل میں ہیں. بات میری سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی بندے کہتے ہیں جی اصحاب بھی ازواج بھی آل میں ہیں. ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے، لیکن جو درود ہم پڑھتے ہیں وہی درود ٹھیک ہے سب پر ہو گیا. اللہم صلی علی محمد، تو جو آل ہے واجہ نہیں ہوا بھئی. جتنے لوگ آل میں شامل ہیں سب پر درود ہو گیا، لیکن بندے اندر سے جانتے ہیں کہ یہ آل نہیں. بندے اندر سے جانتے ہیں کہ یہ آل نہیں. وہ ٹی وی پر جو درود پڑھتے ہیں نا وہ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحاب محمد وعلی ازواج محمد. ہم نے تو سب کو شامل کیا تھا لیکن تم نے ٹی وی پر بتایا آل اور ہے، اصحاب اور ہے، ازواج اور ہے. بھائی جدا جدا ذکر کیا ہے نا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحاب محمد وعلی ازواج محمد. آپ کے اندر میں ہے. دیکھو کائنات کے نبی کے زمانے میں دو قسم کے لوگ تھے. کتنے قسم کے؟ سارے بولو گے. دو قسم کے لوگ. توجہ شرط ہے، جس محفل میں بیٹھے ہو نا ذہنی طور پر بھی یہیں رہو. بندہ جب ذہنی طور پر کسی محفل میں نہ رہے نا تو باتیں نبی بھی کرے بندہ نہ سنتا ہے اور نہ سمجھتا ہے. آپ ذہنی طور پر موجود رہے. نبی کے زمانے میں کتنی قسم کے لوگ تھے؟ سارے بولو. دو طرح کے لوگ تھے. ایک وہ تھے جو جن کی محفل میں نبی جاتا تھا، اور ایک وہ تھے جو نبی کی محفل میں آتے تھے. دونوں آپ کو سمجھ آ رہے لیکن فرق ہے. ایک وہ تھے جن کی محفل میں نبی جاتا، نبی
جاتا تو وہ نبی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. ان کے پاؤں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما جو نبی کے استقبال کے لیے کھڑا ہو جائے، نبی کے احترام میں کھڑا ہو جائے. لیکن اس علاقے والوں بات یہاں تک رکی نہیں. ایک وہ تھے جو نبی کی آمد پر کھڑے ہو جاتے تھے، اور ایک وہ تھے جو نبی کی محفل میں آتے، نبی ان کے احترام میں کھڑا ہو جاتا. کھڑا ہوا یہ نبی پر. جناب سیدہ آتی ہے تو نبی کھڑے ہوتے ہیں. جناب امام حسن اور امام حسین آتے ہیں تو نبی اٹھ کر ان کا استقبال کرتے ہیں. چلو یہ جملہ آپ کو شاید نہ سمجھ آئے. ایک وہ تھے جن کے دروازے پر کائنات کا نبی آ کے رک جاتا تھا، اور ایک وہ تھے جو نبی کے دروازے پر آ کر رک جاتے تھے. یعنی جو نبی کے دروازے پہ رکے انہیں ہم اصحاب کہتے ہیں، اور جن کے دروازے پر کائنات کا نبی رکے انہیں اہل بیت کہتے ہیں. اچھا، تیسرا لہجہ بھی میں آپ تک پہنچا دوں جملہ. ایک وہ تھے جنہوں نے نبی کو اپنے کندھے پر اٹھایا اور فخر محسوس کیا کہ ہم نے نبی کو کندھوں پہ اٹھایا ہے. لیکن دوستو بات آگے بڑھتی ہے. ایک وہ بھی تھے جن کو نبی عید والے دن ایک کو یہاں بٹھا کے، چلو میں تھوڑا سا اور بدل دیتا ہوں اس جملے کو. کائنات میں سب سے بڑا سچا میرا رسول ہے. پھر سنو، کائنات میں سب سے بڑا سچا میرا، بولو گے سب سے بڑا سچا میرا رسول ہے. یعنی رسول جو کہے وہ سچ ہے، جو کہے وہ سچ ہے. یہ جو ڈبل آواز آ رہی ہے اس کو ذرا ٹھیک کر دے تو مہربانی ہوگی. ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. کائنات میں سب سے بڑا سچا، شاباش. کون ہے میرا؟ توجہ کریں، کون ہے؟ رسول، میرا سچا رسول. اللہ کو آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ بولو، نہیں دیکھا. نہ کبھی اللہ نظر آیا ہے اور نہ کبھی نظر آئے گا. ہمارے برادران میں ہے کہ اللہ معاشر میں نظر آئے گا. شاید انہیں غلط فہمی ہوئی ہے. وہ جو نظر آئے گا وہ اللہ نہیں ہے. اگر آپ بیدار ہیں میرے ساتھ تو تھوڑا سا ساتھ دیں. وہ جو نظر آئے گا نا وہ اللہ نہیں. وہ تو نبی نے کہا تھا علی معاشر میں کہ تیری کرسی لگے گی، ایک میری کرسی لگے گی. تیری محبت پر بندوں کے اعمال تولے جائیں گے. تیری محبت پر بندوں کے اعمال تولے جائیں گے. جملہ آپ نے سماعت فرما لیا. اللہ نہ کبھی نظر آیا ہے نہ کبھی نظر آئے گا. اللہ کو مان کیوں گئے ہو؟ اس لیے کہ سچے نے کہا. ہر بندہ سمجھے، اور ضروری نہیں کہ وہ بلند لہجے میں داد دے، لیکن جتنا وہ مجلس میں سمجھتا ہے کہ میں کام کر سکتا ہوں اتنا میرے ساتھ بولے. اللہ ہے، سب مانتے ہو. نظر تو کبھی آیا نہیں، دیکھا تو آپ نے ہے نہیں. کس کے کہنے پر مانتے ہو؟ بولو گے سچے نبی کے کہنے پر. لو سارے میری طرف دیکھو. اس سچے نبی نے اللہ بتا کے منوایا ہے، دکھا کے نہیں منوایا. پھر سنو، اللہ کے سچے نبی نے اللہ بتایا ہے،
دکھایا نہیں، بتایا ہے، بولو بتایا ہے، دکھایا نہیں۔ اس سچے نے جنت بتائی ہے، دکھائی نہیں۔ جہنم بتائی ہے، دکھائی نہیں۔ جن بتائے ہیں، دکھائے نہیں۔ قسم ہے پاک پروردگار کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس دن علی بتانے کی باری آئی، اس سچے نے پلانوں کا منبر بنایا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یار مل کے بولو سارے۔ نعرہ حیدری۔ دیکھو سب کچھ اس نے بتایا ہے، دکھایا نہیں۔ بندے مان گئے، جنت مان گئے، جہنم مان گئے، ہر چیز کو مان گئے جو نظر نہیں آتی، لیکن اس سچے نے پلانوں کا منبر بنا کر علی کو اوپر بلا کر من تم کو مولا کہہ کے علی بتایا بھی ہے، بازو پکڑ کے دکھایا بھی ہے۔ دیکھو بتانے اور دکھانے میں فرق ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں تسبیح ہے، یہ میں دکھا رہا ہوں۔ آپ کہیں گے یہ تسبیح ہے، آپ سب مان جائیں گے یہ تسبیح ہے۔ ایک تسبیح میری جیب میں ہے۔ کتنے آپ عجیب اتفاق رکھتے ہیں، جو جیب والی نظر نہیں آتی اسے مان جاتے ہو، اور جو ہاتھ سے دکھا رہا ہوں۔ میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ مولوی صاحب فرما رہے تھے کہ جناب ابو طالب کو نا نبی علیہ السلام نے آخر میں کان میں کہا کہ چچا ابو طالب کلمہ پڑھ لو۔ یہاں سے میرا بھائی اٹھے اور میرے کان میں کوئی بات کرے نا تو مقصد یہ ہے کہ کوئی اور نہ سنے۔ بیٹھے ہو، کوئی اور نہ سنے۔ اگر کوئی اور سنے تو کان میں کرنے کا مقصد نہیں ہے۔ وہ جو نبی نے کان میں کی ہے تم نے کہاں سے سن لی؟ جو نبی کان میں کرے، جو نبی، یار عقل بھی انسان کی کوئی چیز ہے، جو نبی کان میں کرے، بڑی ستم ظریفی ہے۔ میری طرف دیکھو، بڑی ستم ظریفی ہے۔ جو بات نبی کان میں کرے وہ انہیں یاد ہے جو نبی میدان میں کرے۔ وہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ میرے بھائی، میرے دوست، میرے عزیز، یہ جو مجلس ہے مظلوم کربلا ہے نا، مجلس، یہ آپ جب سب نہیں تھے تو تب بھی حسین کی مجلسیں ہوتی تھی۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، یعنی یہ معاملہ آپ کا اور حسین کا نہیں، یہ معاملہ کوئی اللہ اور حسین کا ہے۔ آپ جب سب نہیں تھے مجلسیں تھیں یا نہیں تھیں، اور جب آپ سب نہیں رہیں گے تو تب بھی مجلسیں ہوں گی۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے تمہارا انتخاب کیا کہ میں وعدہ کر بیٹھا ہوں، نبھانا آپ نے ہے۔ یعنی اللہ کے معاملات حسین نے اپنی طاقت خرچ کر کے اللہ کے دین کو بچایا ہے۔ اب اللہ کو چاہیے اپنی طاقت خرچ کر کے حسین کے نام کو زندہ رکھے۔ میں بڑا اہم پیغام دینا چاہتا ہوں ابھی آپ کو۔ بندے شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی، اہل حدیث سب ذکر میں جاتے ہیں، مجالس میں جاتے ہیں، لیکن مرنے والے کے بارے میں سوچ ہوتی ہے کہ جو مرا ہے نا یہ بڑا دیندار بندہ تھا، لہٰذا دیندار بندے کی نجات ہے۔ اور بعض کہتے ہیں جی بڑا ایماندار تھا، ایماندار بندے کی نجات ہے۔ ہمیں نہ دین کا پتہ ہے نہ ایمان کا پتہ ہے۔ قبر
میں نجات اسے ملے گی جس کا دین ٹھیک ہوگا اور جس کا ایمان ٹھیک ہوگا۔ ایمان کیا ہے؟ مثلا یہ جگہ ہے، کیا نام ہے؟ گگیاٹ شریف۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، گگیاٹ والو، تو اس کا مطلب ہے گگیاٹ اور ہے، والے اور ہے، یعنی والے وہ ہیں جو وہاں رہتے ہیں، گگیاٹ کسی جگہ کا نام ہے۔ میں کہتا ہوں اے سیال کوٹ والو، اے میرپور والو، میرپور اور ہے، والے اور ہے۔ اللہ جو کہتا ہے اے ایمان والو، ایمان کوئی اور چیز ہے، والے کوئی اور ہے۔ ایک حدیث میرے نبی کی ملتی ہے جس میں نبی نے کہا تھا 12 ذل ایمان و کلہ الا کفر کل، آج کل کا کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ پتہ چلا علی کلے، بولو گے علی کلے ایمان ہے، علی کلے ایمان ہے۔ پھر سنتا ہوں، علی کلے ایمان ہے، علی جو کلے ایمان ہے، علی والے ہی ایمان والے ہیں نا۔ سبحان اللہ۔ بھائی یہ جو پیر ہے نا، یہ جو مولانا صاحب ہیں، مولانا اہل حدیث کے بڑے مشہور نیٹ پہ آتے ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب، بڑے اچھا نام ہے ان کا۔ وہ 200 بندوں کو بٹھا کے نا تو کہتے ہیں یار میں آپ سے کوئی بات کرنا چاہتا تھا، علی کے بارے میں ہم سے مسٹیک ہوئی، علی کے بارے میں نیٹ پہ موجود ہے، علی کے بارے میں ہم سے مسٹیک ہوئی ہے، ہمیں علی کو مولا کہنا چاہیے۔ نبی کا فرمان ہے جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اور پھر رک گئے اور رک کے کہتے ہیں میں نے تمہیں نبی پاک کا فرمان سنایا ہے، تمہارے چہروں کو کیا ہو گیا؟ ایسے دیکھ کر کہتے ہیں تمہارے چہروں کو کیا ہو گیا؟ میں نے تمہیں نبی کا فرمان سنایا ہے۔ اس کا مطلب ہے چہروں کو کچھ ہوا تھا نا، بیٹھے ہو سننے والے، کچھ چہروں کو کچھ ہوا تھا۔ مولوی صاحب نے بتایا نہیں، مجھے پتا ہے کیا ہوا تھا، مجھے پتا ہے۔ بتاؤں؟ جب جناب سلیمان نے کہا نا نبی اللہ اتنے لوگ اسلام میں آ گئے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے، کیا کریں؟ نبیوں کے سلطان نے فرمایا سلیمان پریشان نہ ہو، جن جن بندوں کے بارے میں تمہیں شک ہے ان کے سامنے میرے بھائی علی کا نام لے، چہرہ بگڑ جائے تو منافق ہے۔ یہ مولانا طارق جمیل صاحب نے ارشاد فرمایا۔ لیکن میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اجر رسالت کے طور پر بندے سارے معاملات کرتے ہیں لیکن اہل بیت سے محبت کا تقاضا اتنا نہیں کرتے۔ کربلا اور غدیر بالکل سیدھی راہ ہے، بندے کو اتباع کرنا چاہیے، کربلا میں بھی اور غدیر میں بھی۔ علی کلے، میری بات ذہن میں، علی کلے بولو گے، علی کلے، سارے بولو علی کلے ایمان ہے۔ قبر میں نجات اس کو ملے گی جس کا ایمان ٹھیک ہوگا، اور قبر میں نجات اسے ملے گی جس کا دین ٹھیک ہوگا۔ دین کیا ہے؟ آؤ خواجہ معین الدین چشتی سے پوچھتے ہیں کہ دین کیا ہے۔ خواجہ کہتا ہے سب نے حسین پر کچھ لکھا ہے، تو بھی کچھ لکھ۔ خواجہ نے قلم نکالا اور لکھا شاہ
بولو گے شاہ، سارے بولو شاہ، بچے بھی بولیں شاہ۔ پھر خواجہ قلم روک کر کہتے ہیں نہیں، خواجہ شاہ تو اور بھی بڑے ہیں، لکھ بادشاہ۔ شاہ نہ لکھ، شاہ نہ لکھ، لکھ بادشاہ۔ آست حسین پھر اپنے آپ کو کہتا ہے خواجہ نہیں، شاہ بھی نہ لکھ، بادشاہ بھی نہ لکھ، لکھ دین آست حسین۔ کیا لکھ؟ دین آست حسین۔ پھر کہتے ہیں نہ، دین بھی نہ لکھ، لکھ دین پناہ۔ کل دین حسین ہے اور کل ایمان مولا علی۔ بس آخری پوائنٹ ہے، کل ایمان کون ہے؟ مولا علی۔ کل، سارے بولو کل ایمان کون ہے؟ مولا علی۔ اور کل دین کون ہے؟ مولا حسین۔ موت کی تلوار لٹک رہی ہے سب پر، مرنے سے پہلے پہلے اپنا دین بھی ٹھیک کرو، اپنا ایمان بھی ٹھیک کرو۔ اگر مرنے سے پہلے ان دونوں سے محبت نہیں نا تو موت آ گئی، تو حسین کے بغیر مرے تو بے دین مر جاؤ گے، علی کے بغیر مرے تو بے ایمان مر جاؤ۔ بس میرے بھائی، میرے دوست، آپ نے بہت بڑا استقبال کیا، چونکہ یہ ایام عزا ہیں اور امام حسین علیہ السلام کی محبت آپ کے عشق میں ہے۔ ایک آخری پیغام میں آپ کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگا، اور وہ دعا کیا ہے؟ مثلاً ہاتھ اٹھائیں میرے ساتھ۔ آپ نے جدوجہد کی، آپ نے انتظامات کیے، آپ نے مسائل کا حل کیا۔ پروردگار تجھے حسین ابن علی کا واسطہ ان سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف۔ میں ایک مرتبہ پھر کہتا ہوں، مالک تجھے حسین ابن علی کا واسطہ ان سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما۔ ہاتھ نیچے کر۔ آپ کا ارادہ کیا ہے؟ اللہ گناہ معاف کرے گا نہیں، حسین کے صدقے میں اس نے گناہ معاف کر دیے ہیں، کیونکہ واسطہ حسین ہے۔ آپ کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے گناہ، بولو سارے، اللہ نے گناہ، چونکہ واسطہ حسین ہے۔ جس حسین کے صدقے میں اللہ نے آپ کو معاف کیا ہے، میں اسی حسین کا واسطہ دے کے آپ سے کہتا ہوں، آپ بھی اپنے بھائیوں کو معاف کر دو، اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے رشتہ داروں کو۔ کیوں؟ چونکہ آپ اس حسین کو مانتے ہیں جس نے کربلا کے میدان میں کہا تھا، فوج اشقیاء اب بھی تم میرے نانے کے دین پر عمل کر لو نا، میں حسین ہو کے وعدہ کرتا ہوں تمہیں اکبر بیٹے کا خون معاف کر دوں۔ اجرکم علی اللہ۔ رونا رلانا کسی ذاکر، کسی وائز، کسی خطیب کا کمال نہیں، رونے کے لیے 4 لفظ کافی ہوتے ہیں: حسین اور کربلا، زینب اور شام۔ آنسو آ گئے مجلس شبیر میں آنے والوں، آپ روئے ہیں، آپ نے آنسو بہائے، آپ نے گریہ کیا،
میرے سر پہ قرآن لے آؤ، جتنا حسین کو زینب روئی ہے نا اور کوئی نہیں رویا۔ ہم بھی روتے ہیں، ہماری اولاد بھی روتی ہے، ہمارے عزیز و اقارب بھی روتے ہیں، لیکن جتنا حسین کو زینب روئی ہے نا اور کوئی نہیں رویا۔ میرا چوتھا امام فرماتا ہے جب میں نے پھوپھی کو لاحد میں اتارا ہے نا، لاحد میں، حوصلہ لاحد میں، تو میری پھوپھی کے دونوں لب ہل رہے تھے۔ میں نے کان لگایا کہ پھوپھی کوئی وصیت کر رہی ہے۔ امام فرماتے ہیں وصیت نہیں تھی، آواز آ رہی تھی سجاد اب قبر میں تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ اجرکم اللہ، مولا آپ کو جزائے خیر دے۔ قبر میں تو کوئی پابندی نہیں ہے کہ میں حسین کے غم میں رو سکتی ہوں۔ میرے بھائیوں، میں 8 سال بی بی کی زری پہ رہا ہوں، جناب زینب سلام اللہ علیہا کی زری پر 8 سال۔ میرے پاس سرگودا، بلوال، جھنگ کے لوگ گئے، ہم اس بازار میں گئے جس بازار میں حسین بچانے کے لیے آئی تھی۔ دل دکھے مجھے معاف کر دینا، چھپا میں سکتا نہیں، اس بازار میں گئے جس بازار میں حسین بچانے کے لیے آئی تھی۔ میں پھر جملہ بدل کے کہتا ہوں، اس بازار سے آج بھی شریف مرد نہیں گزر سکتا۔ اللہ اکبر۔ رو لو پردیسیوں کا قصہ، غریبوں کی کہانی ہے، اللہ جانے پھر زندہ رہیں یا نہ رہیں۔ میں پھر جملہ کہتا ہوں، جس بازار میں آئی تھی نا، اس بازار سے آج بھی شریف مرد نہیں گزر سکتا۔ اگلا جملہ بڑا سخت ہے، دعا کرو میں آپ کو سنا سکوں۔ کربلا میں دین بچانا اتنا مشکل نہیں تھا جتنا بازار میں آ کر اجرکم اللہ، مولا آپ کو جزائے خیر دے۔ پھر جملہ بدل کے کہتا ہوں، اللہ آپ کی بہنوں کے پردے سلامت رکھے۔ وہ جو کیفیت تھی نا بی بی کی کیفیت جو کربلا کے صابر نے دیکھی، کہاں پڑھوں آگے؟ وہ جتنا بھی صابر تھا اس نے نیزے پر آنکھیں بند کر، سن سکو گے؟ نیزے پر آنکھیں بند کر۔ اگلا جملہ جو مجھے دیکھے گا اسے سمجھ آئے گا۔ بی بی نیزے کے قریب آئی، آواز آئی بھیا حسین، جب تو قتل ہو رہا تھا میں زینب تجھے دیکھ رہی تھی، آ دیکھ بازار میں، آ دیکھ بازار میں قتل ہو رہی ہوں، اور میں نے زینب کے قتل کا نام لیا ہے۔ یار کتنا مشکل ہے، میں قتل ہو رہی ہوں، آپ دیکھتے کیوں نہیں؟ ماں جائی میری آنکھوں میں طاقت نہیں، بے غیرتوں کا مجمع، میں تیرا ننگا سر کیسے دیکھوں؟ اسی چوک میں ماں بہنوں، اسی چوک میں بزرگوں، اسی چوک میں ایک مالکن ہے جس کا نام ریحانہ ہے۔ ریحانہ نے اپنی نوکرانی سے پوچھا جلدی جا، وہ جو سامنے چوک میں قیدی ہے نا، ان کا جو ضعیف قیدی ہے نا، اس سے پوچھ کے آ تیرا نام کیا ہے، تیرا وطن کہاں ہے؟ عورت تھی، چادر سنبھالی، چادر سنبھال کے سر پہ رکھی، بازار میں آ کے کہتی ہے
دیکھو میں عورت ذات ہوں، مجھے زیادہ دیر بازار میں کھڑا نہیں رکھا۔ میری مالکن پوچھتی ہے جلدی بتا تیرا نام کیا ہے، تیرا وطن کہاں ہے؟ تڑپ گیا سجاد، کہتے جاؤ اپنی مالکن سے کہہ دو اگر تجھے میرے پردے داروں سے ہمدردی ہے نا تو خود بازار میں آ۔ کہتی ہے قیدی زبان روک، تو جانتا نہیں میری مالکن مدینے والے سیدوں کی مرید، اجرکم اللہ، تو جانتا نہیں میری مالک مدینے والی مالکن مدینے والے سیدوں کی، اجرکم اللہ، میری مالکن مدینے والے سیدوں کی مرید ہے۔ واپس گئی، حوصلہ 2-4 منٹ حوصلہ، بی بی اوپر گئی، ریحانہ سے کہتی ہے مالکن اللہ جانے قیدی کون سی باتیں کرتا ہے، وہ کہتا ہے تو بازار میں آ، وہ کہتا ہے تو بازار میں آ۔ ریحانہ نے پردہ سنبھالا، بازار میں بسم اللہ پڑھ کے قدم رکھا، السلام علیکہ ایھا الاسیر، اے قیدی میرا سلام۔ امام فرماتے ہیں ریحانہ بہن، شاید میں سمجھا سکا ہوں یا نہیں سمجھا سکا، کوئی گزرا ہوا واقعہ یاد دلایا، مدینے میں آئی تھی، وہ وقت یاد دلا کے کہتے ہیں ریحانہ بہن، تڑپ گئی، کہتی ہے قیدی تو میرے نام سے بھی واقف، اجرکم اللہ۔ ابھی امام نے کوئی جواب نہیں دیا، اس کی نگاہ پڑی ایک بے پلانے اونٹ پر، جس پر ایک بی بی کا بالوں کا پردہ تھا، جس پہ اس کی 4 سال کی بچی قید تھی۔ تڑپ گئی ریحانہ، کہتی ہے قیدی نہیں بتاتا، تو بتا تیرا نام کیا ہے، تیرا وطن کہاں ہے، سن سکو گے، تو بتا تیرا نام کیا ہے، تیرا وطن کہاں ہے۔ ابھی بی بی نے کوئی جواب نہیں دیا، یا ریحانہ کی نگاہ پڑی ایک نیزے پر جو سر قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، قریب آ کے پوچھتی ہے میں بولتی ہوں یا تو حسین؟ اجرکم اللہ، ہائے حسین، ہائے حسین۔ بی بی تڑپ کے کہتی ہے میں بھولتی ہوں یا تو حسین ہے۔ نیزے سے آواز آئی ماں جائی، تو نے پہچانا نہیں ریحانہ، وہ جو 24 سال کا ضعیف ہے نا وہ میرا سجاد ہے، وہ جو بے پلانے اونٹ پہ زینب ہے وہ میری بہن ہے، وہ جو 4 سال کی ہے میری سکینہ ہے۔ تڑپ گئی ریحانہ، نیزہ پکڑ کر کہتی ہے مولا میں یہ نہیں پوچھتی سکینہ بازار میں کیوں آئی، میں یہ نہیں پوچھتی اکبر کے سینے میں برچھی کیسے لگی، مجھ غریب کو یہ بتلا ام البنین کا بیٹا عباس کہاں تھا، یا گھوڑے کی گردن سے آواز آئی اور ریحانہ گلے نہ دے میں تو ہاتھ ملتا رہا۔ رزن بقضائه و تسلیما لامره